الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على محمد وآله وعطرته بعدد كل ما نقل لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. عزیز دوستو، ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں اور اس کا مقصد خالصتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر خوشی کا اظہار ہے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے اکٹھا کیا ہے. ورنہ امت کا تو یہ حال ہو چکا ہے کہ یہ امت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ درود بھیجتا ہے ان کی ولادت پر خوش ہونے سے بھی ڈرتی ہے. یہ ایک طویل سفر ہے، یہ ایک طویل سفر ہے. آپ کا مقابلہ جس کفر سے ہے، وہ جو پہلی جنگ شروع ہوئی غزوہ بدر سے، وہاں سے لے کر آگے تاریخ پڑھتے جائیے. جن دشمنوں سے آپ کا مقابلہ ہے وہ بہت چالاک ہے اور مختلف انداز سے وہ اسلام کو گرانے کے چکر میں ہے. آج جو ماحول میں دیکھتا ہوں، چونکہ نشتر جیسے ماحول میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، میں وہاں پر اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، تو پڑھے لکھے طبقے میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. پہلے حسن عبدال کیڈٹ کالج پڑھے، وہاں سے بھی جتنے لوگ پڑھے وہ بھی سب افسران ہیں. تو بہت سارے سوشل میڈیا کے گروپس میں ہم ایڈ ہیں جو کہ سارے پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک ایسی بحث چھڑ جاتی ہے جس کا کوئی حاصل نہیں. اور بحث کس بات پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بحث ہوتی ہے. میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ امت اس درجے پر پہنچ چکی ہے کہ یہ حضور کی ولادت پر خوش ہونے سے ڈرتی ہے. یہ ایسے ہی آٹے نہیں مانگ رہی، انہوں نے کچھ ایسی غلطی کی ہے. ایسے ہی یہودی اور اسرائیل آپ کی گردنوں تک نہیں پہنچا، کہیں مسلمان نے کچھ غلطی کی ہے. اور میں جب سوچتا ہوں تو میری نظر غزوہ بدر پر جاتی ہے، جہاں سے یہ قافلہ شروع ہوا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ فرمائی. اور مسلمان اس مشن پر قائم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی فتح و نصرت کے لیے قیامت تک خود بھی پیش ہوں گے، اپنے بچے بھی پیش کریں گے. غزوہ بدر کو دیکھتا ہوں تو ایک پیغام ملتا ہے کہ 313 ہے، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں. نبی کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ کسی کو کوئی غم نہیں، وسائل نہیں ہیں اور سامنے دشمن قوی ہے. 1000 کی فوج ہے، اس وقت کا لیٹسٹ ویپن ہے ان کے پاس. لیکن صحابہ کے دلوں کی ایک ہی آواز تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تلواریں ٹوٹی ہیں تو کیا ہوا، کپڑوں پر پیوند ہے تو کیا ہوا، ہم تعداد میں کم ہے تو کیا ہوا، یا رسول اللہ آپ موجود ہیں نا. تو ہم کیا ہے، نبی سے محبت، عشق نبی، محبت نبی، وفاداری نبی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ان کم وسائل والے لوگوں کو ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا. 2 سپر پاوروں کو انہوں نے گرا دیا. آج تو 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں. آئل ان کے پاس ہے، گولڈ ان کے پاس ہے. اٹھا لیجئے یہ عرب سٹیٹس، بھرا پڑا ہے تیل، گولڈ. 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں. ایٹم بام بھی ان کے پاس ہے. لیکن یہ آٹا مانگنے پہ مجبور ہے امت. کچھ تو غلطی کی ہے. بات ایک ہی ہے
کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خیانت کی ہے، اللہ نے ان سے فتح و نصرت چھین لی ہے، وسائل ان کے پاس جتنے مرضی ہو، جب تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے اس وقت تک فتح و نصرت ان کی جھولی میں نہیں آئے گی۔ کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں غزوہ بدر سے اور آج کے ماحول سے، آپ وسائل کا کمپیریزن کر سکتے ہیں، ویپنز کا کمپیریزن کر سکتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ اندر سے نبی کے ساتھ تھے، اور آج یہ امت اس نبی کا نام چومنے سے ڈرتی ہے جن پر اللہ درود بھیجتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جس ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ لوگ نام پیارے آقا کا چومنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ لوگوں نے اس کو کنٹروورشل بنا دیا، کتابی مسئلہ بنا دیا۔ حضور کی ولادت مبارکہ پر خوش ہونے سے ڈرتی ہے یہ امت، تو پھر اس امت کا یہی حال ہوگا۔ یاد رکھیے، عزیزان گرامی، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، بہت سارے اسکالرز کو آپ سنتے ہوں گے، آپ تو بزرگوں کی صحبت میں رہے، اب آپ کے بچے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، تھوڑی سی توجہ کیجیے، آپ تو بزرگوں کی صحبت میں رہے، آپ کے اندر تو کچھ عقائد ہیں، لیکن یہ جو بچے کالجوں یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں کہ کافر نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ LGBTQ ہم جنس پرستی آ چکی ہے، یونیورسٹیز کے اندر رجسٹریشنیں ہو رہی ہیں، یہاں تک پہنچ چکے ہیں حالات، تو آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ آپ کے بچے یونیورسٹی کالجوں میں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ مختلف اسکالرز کو سنتے ہیں، ان کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے ان کے ایمان پر پہرا دیا کہ صرف دن رات پیسے کمانے پر، کہ جناب پیسے کماتا ہوں، بچوں کی خدمت کرتا ہوں، یہ بھی تو عبادت ہے؟ میں نے کہا یہ عبادت تو چونٹیاں بھی کرتی ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہیں، چڑیا بھی عبادت یہ کرتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے رزق اکٹھا کرتی ہے، آپ بھی رزق اکٹھا کرتے ہیں، پھر آپ اور چونٹی میں کیا فرق ہے؟ آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، آپ کی ذمہ کیا ہے؟ ماں باپ تو صحابہ کے بھی تھے، تجارت تو وہ بھی کرتے تھے، کاروباری زندگی تو وہ بھی کرتے تھے، حقوق سب کے ادا کرتے تھے، لیکن مقصد صرف ایک ہی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور آپ کے مشن کو لے کر پوری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر جہاد کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جسم پر تلوار کے نشان تھے، لیکن دنیا سے رخصت ہوئے تو کل کائنات ایک جائے نماز، دو تلواریں اور ایک گھوڑا تھا۔ اس کو اسلام کہتے ہیں۔ آپ کے بچے کالج یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں مہینے کے بعد چھٹیوں پر، آپ نے کبھی پوچھا کہیں آپ کے بچے آنے والے وقت میں ایمان تو نہیں گوا بیٹھیں گے؟ تو یاد رکھیے، اسکالرز کو آپ سنتے ہیں، عالم بننے کے لیے 12 سال لگتے ہیں، مفتی بننے کے لیے دین پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ مرزے کو سنتے ہیں، غامدی کو سنتے ہیں، وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، سنیے، آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن عالم وہ ہوتا ہے جو عالم کے سامنے گفتگو کر سکے۔ آپ تو جاہل ہیں، ہم تو جاہل ہیں، کتنا علم ہے ہمارے پاس، ہم نے تو MBBS پڑھی۔ یہ تو میرے مرشد گرامی کی صحبت کا اثر ہے کہ آپ نے مجھے منبر رسول پر بٹھا دیا، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کو سنتے ہیں، ضرور سنیے، لیکن اگر وہ کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو ان کے پاس اتنی جرت ہونی چاہیے کہ وہ کسی مفتی کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ کسی عالم کی صداقت دیکھنی ہو، کسی سکولر کی صداقت دیکھنی ہو تو اس کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے۔ آپ جائیے مرزا صاحب سے کہیے، غامدی صاحب سے کہیے کہ جناب آپ نے یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ دین اسلام میں صرف فرائض ہے اور سنت موقدہ انہوں نے اپنے سے بنا لی ہیں، یا نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور بس فرض ہیں، سنت خود گھڑ لی ہیں۔ اگر آپ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو آئیے آپ لائیو شو کے اندر بیٹھ کر 2 مفتیوں سے بات کر لیجئے، اگر ان کو مطمئن کر دیتے ہیں تو ہم آپ کے غلام ہوں۔ لیکن 1 وے ٹریفک چلانا، 2 سوال ہیں آپ نے کیے، اس نے جواب دیا، آپ کے بچوں نے سنے، سب حضور کی محبت سے دور ہوتے گئے، قطرہ قطرہ ان کے اندر سے حضور کی محبت نکلتی گئی۔ اگر غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ تصوف ایک متوازی دین ہے
تو جناب آپ آئیے کسی مفتی کے سامنے بیٹھ کر لائیو شو کے اندر آپ ثابت کر دیجئے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالا کریں۔ آپ کے بچے جب کالج اور یونیورسٹیوں سے پڑھتے ہوئے گھر آئیں تو آپ کے علاقے کے جو عالم ہیں، عالم بعمل، حضور کے سچے غلام، ان کے پاس بچوں کو بٹھائیں جو ان کے عقائد پیدا ہو رہے ہیں، کراس چیک کریں۔ آپ کو کیا معلوم کہ ان کے عقائد کیا ہے، ان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کالجوں میں کئی ایسے لوگ پڑھتے تھے، 5 سال MBBS کرتے رہے، ہمیں پتہ نہ چلا کہ یہ قادیانی ہے۔ کیا ہے ان کی آئیڈینٹی؟ جو اسکالر بیٹھا ہے فیس بک پر، کیا ہے اس کی آئیڈینٹی؟ کون ہے؟ فنڈڈ ہے؟ کہاں سے آیا؟ لیکن یہ جو عالم تیرے سامنے پڑھا، بڑا ہوا، 12 سال نبی کا دین پڑھا اور متقی ہے، عالم باعمل ہے، تمہیں کوئی مسئلہ ہے آپ اس کے پاس بیٹھئے اور جو عقائد ہیں ان کو کراس چیک کیجئے۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت بن چکی ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے والد دادا حضور کے میلاد پر خوش ہوا کرتے تھے، آج وہ اس کو بدعت جانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ خود پیسے کما کے تو بچوں کو دے گئے لیکن ان کے عقائد اور ایمان پر پہرا نہ دیا۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو جنگ جاری ہے عالم اسلام کی اور کفر کی، یہ میڈیا وار ہے، یہ 5th جنریشن وار ہے۔ یاد رکھیے یہاں ذہنوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکا اگر تبدیل ہوتا ہے ایک نسل بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کسی بھی عالم کو سنیں، میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن اس کے عقائد کو کراس چیک کریں، کسی اپنے عالم کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھیں کہ حضرت یہ جو مسئلہ بیان کیا مجھے سمجھائیے۔ اس کی بہت اہم ترین ضرورت ہے۔ یہودیوں نے ایسے عالم تیار کیے، یہودیوں نے اسرائیل کے اندر ایک پوری اسلامک یونیورسٹی بنا رکھی ہے جہاں پر وہ اپنے یہودی تیار کرتے ہیں جن کو وہ قرآن پڑھاتے ہیں، اور قرآن اس لیے نہیں کہ ہدایت ہو بلکہ لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلانے کے لیے۔ قرآن کے تراجم اس انداز میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ حضور کی محبت سے دور ہٹ جائیں۔ وہ جو 100 سال پہلے علامہ اقبال کہہ گئے کہ یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ قطرہ قطرہ دودھ کے برتن سے وہ قطرہ گرتا ہے نا، کبیر والے سے جاتے ہیں خانے وال دودھ دینے، ڈرمی پیچھے پڑی ہے، ایک ایک قطرہ گرتا ہے، جب خانے وال پہنچتا ہے تو خالی ہے، پتہ نہیں چلا، غیر محسوساتی طور پر نقصان ہو گیا۔ ہاں اس ڈرمی کا منہ کھل جاتا، گر جاتا، اس کو صبر آ جاتا کہ ٹھیک ہے بھائی گر گیا ہے، چلو دوبارہ دودھ لے آتا ہوں۔ لیکن کافر بہت چالاک ہے، بہت تیز ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، قطرہ آج مسلمانوں کے سینوں میں سے نبی کی محبت نکالی جا رہی ہے۔ ایسے عقائد کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ حضور کی ذات کو عام سمجھا جائے۔ حضور کی ولادت ہے تو کیا ہوا معاذ اللہ، حضور کی بات آئی تو ہاتھ چومنے کی کیا بات ہے معاذ اللہ۔ لوگ عام بنا کر، یہ ایک مشن ہے کافر کا، لیکن جاگتے رہنا بھائیوں، رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے۔ اس لیے میں ابتدائیہ ایسے ہی بیان کیا کرتا ہوں۔ اگر آپ تاریخ اسلام کو پڑھیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 قسم کے دشمنوں کا سامنا تھا۔ ایک جو مکہ کے اندر دشمن تھا، وہ دشمن سامنے آ کر لڑتا تھا، صحابہ کو پتہ تھا کہ یہ قبیلہ فلاں میرے نبی کا دشمن ہے، وہ تیاری کرتے ہیں، صحابہ بھی تیار ہوتے ہیں، وہ آگے آتے ہیں، صحابہ بھی ڈیفنس کے لیے کھڑے ہیں۔ دفاع مصطفیٰ، دفاع حرمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹا بیٹھے حضور کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ دشمن اتنا چالاک نہیں ہوتا، خطرناک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بولیے، کیونکہ یہ سامنے کھڑا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ دشمن ہے، وہ تیاری کرتے ہیں، آپ بھی تیاری کرتے ہیں، ان کے بچے جوان ہو رہے ہیں، آپ کے بھی تو بچے جوان ہو رہے ہیں، آئیں گے سامنے لڑیں گے، دیکھی جائے گی۔ مکہ کا دشمن ایسا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف ہجرت فرمائی تو وہاں کا دشمن مختلف تھا، وہ خطرناک تھا۔ کیسے؟ وہ کلمہ نبی کا پڑھتا تھا۔ کس کا کلمہ پڑھتا تھا؟ لنگر بھی نبی کا کھاتا تھا، نماز بھی حضور کے پیچھے مسجد قباء میں پڑھتا تھا، داڑھی بھی رکھتا تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب نشانیاں پوری تھیں، لیکن اللہ نے خود اس دشمن کا نام رکھا، پوری کی پوری صورت نازل کی اور اس کو منافق کہا۔ یہ دشمن مختلف تھا، یہ وہ چالاک تھا،
یہ وہ یہودی دشمن تھا جو مدینہ سے بھاگے، خیبر میں چھپے، اور پھر خیبر فتح ہوا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں یہودی اپنی پوسٹیں لگاتی ہیں تو وہی لکھتے ہیں کہ خیبر آپ کی آخری لڑائی تھی، اب دوبارہ خیبر نہیں ہوگا، اب دوبارہ مولا علی پیدا نہیں ہوگا۔ وہ آپ کو جلاتے ہیں، انہوں نے اپنی ہسٹری پڑھ رکھی ہے، اور آج ان کے پنجے تمہاری گردنوں تک پہنچ چکے ہیں۔ مدینہ کا دشمن مختلف تھا، یاد رکھیے۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے what is the dividing line between مومن and منافق؟ کیا ہے سرحد؟ مومن اور منافق کے اندر سرحد کیا ہے؟ ایک ملک کی دوسرے کے ساتھ سرحد ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں یہ دو کیٹیگریز پائی جاتی ہیں، ایک مومن اور ایک منافق۔ کیا ہے ان کے اندر ڈیوائیڈنگ لائن؟ لا الہ الا اللہ نہیں، کیونکہ یہ مومن بھی کہتا ہے اور منافق بولیں یار میرے ساتھ چلے۔ مجھے ڈھولے مائیے نہیں آتے، لیکن میں ایک بڑی تاریخی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ مومن بھی کہتا ہے اور منافق بھی۔ نماز مومن بھی پڑھتا ہے، منافق بھی۔ داڑھی مومن بھی رکھتا ہے، منافق بھی۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا، وہ میں نے کہا قطرہ قطرہ ان کے سینے سے حضور کی محبت نکالی جا رہی ہے۔ اب یہ نعرہ ہے پڑھے لکھے طبقوں کے اندر کہ جناب آپ کیا حضور کی زلفوں کی بات کرتے ہیں، حضور کے چہرے کی بات کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس حضور تشریف لائے، دین سکھایا، مکمل ہو گیا دین، چلے گئے۔ یہ ایک نعرہ ہے پڑھے لکھے طبقوں کے اندر۔ ہمیں بھی کئی ڈاکٹر کہتے ہیں، میں کہا ڈاکٹر صاحب چلے نہیں گئے، کیسے چلے گئے؟ لا الہ الا اللہ باقی ہے، جی ہے، تو پھر محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ آپ جدا کر کے دکھائیے، لا الہ الا اللہ جہاں جہاں ہوگا وہاں وہاں محمد الرسول اللہ ہوگا۔ یہ میں جذبات میں بات نہیں کر رہا، اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ محبوب میں رب العالمین تو رحمت للعالمین، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تیری رحمت کو قائم کر دوں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کیسے مسائل آپ لوگوں کو بتا رہا ہے؟ پہلے نماز آئی، زکوٰۃ آئی، حج آیا، روزہ آیا، یہ میرے نبی آیا۔ پہلے نبی ہے، نبی کے ساتھ اللہ تمہارا تعلق دیکھ کر نمازیں قبول کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو صرف اپنی مشاہدات بتانا چاہتا ہوں جو میں ریسرچ کرتا ہوں گفتگو کے دوران، مختلف لوگوں کے عقائد ہیں، باتیں ہیں، کس انداز میں غیر محسوساتی طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پہ تو کوئی بات نہیں کرے گا، ظاہرہ فرائض ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم غیر شرع نہیں ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک نبی کے غلام ہیں الحمدللہ۔ لیکن صرف اسی کو فوکس کرنا، نبی کی ذات کو پیچھے پس پشت ڈال دینا، یہ کیسا مزاج ہے؟ یہ منافقین کا مزاج ہے۔ میں نے اس لیے کہا what is the dividing line between مومن and منافق؟ نماز دونوں پڑھتے ہیں، قرآن دونوں پڑھتے ہیں، روزہ دونوں رکھتے ہیں، حج، زکوٰۃ دونوں کرتے ہیں، داڑھی، امامہ دونوں، تو فرق کیا ہے؟ مسجد بناتے ہیں تو دونوں نے بنائی، مومن نے بھی بنائی، منافق نے بھی۔ منافق کی مسجد کا نام بھی اللہ نے رکھا، مسجد ضرار، نقصان دہ مسجد۔ یا اللہ مسجد تو مسجد ہوتی ہے، نقصان کہاں سے آ گیا؟ پتہ چلا کہ جہاں میرے محبوب کے یار نہیں وہ نقصان دہ ہے، جہاں میرے محبوب کا ذکر کثرت سے نہیں ہوتا، محبوب کی شان بیان نہ ہو، صلاۃ سلام نہ ہو، پھر وہاں منافق بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا محبوب یہ مسجد نقصان دہ ہے، اس کو گرا کر جلا دے۔ یہ قرآن سنا رہا، کسی مولانا کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بات کر رہا۔ ان کا نام بھی اللہ نے رکھا، پوری کی پوری صورت نازل کی۔ آج آپ کی لڑائی اسی گروپ سے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو آج سے 80 سال پہلے یہ پرچم اٹھایا اور ہر طرف حضور کی شان بیان کی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ میں اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہوں تو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ کمال ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، 100 سال ہو رہے، اور کافروں نے جب دنیا کو قبضے میں لیا، اعلیٰ حضرت اس وقت پرکھ چکے تھے کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جو ہے نقصان ہوگا، حملے ہوں گے۔ آپ نے اس وقت پرچم اٹھایا۔ آج ہماری نسل الحمدللہ حضور کے غلام ہے، حضور کے غلام ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ سرحد لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ The dividing line between مومن and منافق is محمد الرسول اللہ۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف ہے ذات نبی اور ایک طرف ہے تعلیمات نبی۔
آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پہلے ذات نبی آئی کہ پہلے تعلیمات نبی آئی، پہلے حضور کی ذات آئی کہ تعلیم آئی؟ پہلے حضور کی ذات آئی کہ قرآن نازل ہوا؟ حضور تشریف لائے تو قلب مصطفیٰ پر 23 سال کے عرصے میں قطرہ قطرہ قرآن جو ہے ایک ایک آیت اللہ نے نازل فرمائی۔ وجہ تخلیق کائنات تو میرے نبی ہیں، وجہ تنزیل قرآن تو میرے نبی ہیں۔ تو اس مسئلے کو آپ نے پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ ایک ہے ذات نبی، ایک ہے تعلیمات نبی۔ منافق تعلیمات نبی کو ذات نبی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرے گا اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ We are not confusers, we are believers۔ جنت دیکھی آپ نے؟ مانتے ہیں because we are believers۔ حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں، مان لیا جنت ہے دوزخ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا کیونکہ ہم کنفیوز نہیں ہیں، ہمارے اندر شک نہیں ہے، ہم دل و جان سے نبی پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر بات حق اور سچ ہے۔ کافر کا یہ ہتھیار ہے کہ یہ جو بلیورز ہیں نا ان کو کنفیوز کر دیا جائے۔ اور آج آپ دیکھ لیں پڑھے لکھے طبقوں کے اندر، آپ کے گھروں میں خاندانوں میں ایسے لوگ پیدا جو کنفیوز ہیں، جن کے سوال و جواب کا مقصد صرف یہی ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کس نے بنایا ہے۔ اس پر بھی میں انشاءاللہ آخر میں بات کروں گا۔ قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم۔ اللہ آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہے، یہاں سے ٹیسٹ شروع ہوتا ہے، قرآن کی ابتدا ہے، شروعات ہے۔ مطلب پتا ہے؟ بولیں کسی مولانا کو، مفتی کو، کسی عالم کو، کسی فرقے کو نہیں پتا، مندے سارے because we are believers۔ یا اللہ مطلب نہیں پتا، تشریح نہیں پتا، تفسیر نہیں پتا، فرمائے نہیں بتانا چاہتا، مانتے جاؤ، میرے نبی کی زبان سے نکلے گا الف لام میم، بس نکل آیا، ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ہے، مانتے ہو؟ یہی اسلام ہے۔ تو جس دن وچ شک پہ گیا، اگلی گل بھی اللہ ہوئی فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کی گنجائش نہیں۔ یہ ایمان والے اور بلیورز، we are believers۔ ہدی للمتقین، متقی ایمان والے ان کے لیے ہدایت، الذین یؤمنون بالغیب۔ پھر محبوب پر مانتے جاؤ، محبوب کہتے جائیں مانتے جو اللہ کو دیکھا نہیں، جنت دیکھی نہیں، دوزخ دیکھی نہیں، حضور نے فرمایا ہم مانتے گئے۔ یہی ایمان ہے۔ تو اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میرے نبی کے ساتھ تعلق کیسا استوار کرتے ہو۔ Your level of relationship with Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، this is Islam۔ اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا، پورے کا پورا دین، پورے کی پوری شریعت، توحید، اپنا پتہ، اپنا نام، ہر چیز نبی کو دی۔ آپ کو کس نے بتایا اللہ ہے؟ یا اللہ، آپ کو کس نے بتایا؟ زندہ باد۔ آپ کو کس نے بتایا اللہ ہے؟ اللہ نے بتایا۔ آپ کو اللہ نے نہیں بتایا۔ کوئی جبرائیل آپ کے پاس آئے، کوئی فرشتے آپ کے پاس آئے، یہ بھی تو دو بیٹھے ہیں، بتا سکتے تھے۔ اللہ یہ ماحول بنا دیتا، یہ اسلام کا ماڈل بنا دیتا، فرشتے تو رکھے ہیں، توحید ان کے ذریعے دے دیتا، کچھ باتیں ان کے ذریعے، کچھ قرآن کے ذریعے۔ ایسا نہیں بنایا، اللہ نے ساری ڈیل اپنے نبی کے ساتھ رکھی۔ اسلام سارے کا سارا سودا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ فرمایا محبوب توحید دوں گا تو آپ کو دوں گا، انہوں نے لینی ہے تو آپ کے پاس آئے، اور میں صرف دیکھوں گا آندھے کیویں آمدن، آکڑ کی آمدن، اوکھیوں کی آمدن، کیویں آمدن، چوڑے ہو کی آمدن۔ کیا تجھ میں عیب دیکھ کر تو نہیں آتی؟ کیا تیری ان پر شک تو نہیں کرتی؟ تیری ذات پر میں صرف یہی دیکھوں گا جے تیرے نال یارہ طرح ابو بکر عمر عثمان مولا علی اللہ تعلق بڑھا لیں تو پھر ستہ ہی خیر ہے، پھر ہر چیز ملے گی۔ یار آپ پورے کا پورا دین پڑھیں، ماڈل آف اسلام، بیسکس کو پڑھیں، لفظوں پر مت، لفظوں کے اوپر مت جو ہے بحث کیجئے، بیسکس کو پڑھیں۔ ماڈل آف اسلام، توحید اللہ کی ہے، معبود بولیے اللہ ہے، مسجود اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، معبود اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے، محبت اللہ سے کرنی ہے، منزل اللہ ہے، جانا اللہ کے پاس ہے۔ جانا کیسے ہے؟ منزل پہ پہنچنا کیسے ہے؟ رستہ کیا ہے ہمارے پاس؟ صرف ایک ہی رستہ ہے اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منزل اللہ ہے تو رستہ میرے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
منزل لا الہ الا اللہ ہے تو رستہ محمد الرسول اللہ ہے. جب تک رستے کے ساتھ یاری نہیں ہوگی آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. اللہ دیکھنا یہی چاہتا ہے, your level of relationship with Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ریلیشنشپ دیکھنا ہے ہم نے تو آپ میری, میرے پیر کی, اس کی, بریلوی کی, فلاں کی, سنی کی, فلاں کسی کی بات نہ کریں, ورنہ آپ کہیں گے جناب جی آیا اس نے اپنی بات کی, اپنا چورن بیچا چلا گیا کیونکہ یہ بریلوی تھا, یہی کہیں گے. تو آئیے ہم آپ کو اس بارگاہ میں لے جاتے ہیں جنہوں نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا, کسی استاد سے نہیں پڑھا, جنہوں نے پڑھا تو ڈائریکٹ نبی سے پڑھا. صحابہ سے پوچھئے کہ اے صحابہ تمہارا رسول کے ساتھ تعلق کیسا ہے, تو ساری محبت کے لیول آپ کو سمجھ آ جائیں گے. حضور کے دشمنوں کے ساتھ کیسے لڑا کرتے تھے, حضور کے دشمنوں کو کس طرح جواب دیا کرتے تھے, اپنے بچے کیسے لٹایا کرتے تھے حضور کے قدموں میں. سمجھ آ چکی تھی انہیں کہ پورے کا پورا دین ہمارے سامنے بیٹھا. اگر نبی کی ذات سمجھ میں آئی تو اللہ کیسے سمجھ آئے گا. ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں. قرآن بھی عربی میں ہے, زبان مصطفیٰ بھی عربی میں ہے, کلام صحابہ بھی عربی میں ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے. ایک ہی ضمانت ہے, زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا لکھو جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے وہی قرآن ہے. تو سودے سارے کے سارا سودا میرے نبی کی زبان کا ہے, ذات کا ہے. اس لیے میں صحابہ کی مثال دیا کرتا ہوں. ایک طرف ذات نبی ہے, ایک طرف تعلیمات نبی ہے. آج شور مچا ہوا ہے تعلیمات نبی کا, جس کو دیکھو پوسٹیں کرتے ہیں نماز روزہ حج زکات کر دے کوئی نہیں تو میلاد کر دیں. میں کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم کرتے ہیں الحمدللہ, ہمارا جو حلا والا دین نہیں ہے. اگر کوئی جاہل نہیں کرتا, نماز روزہ حج زکات نہیں پڑھتا تو وہ جاہل ہے. الحمدللہ آئے جنہوں نے میلاد منایا ہے, الحمدللہ سب نمازی ہیں اللہ کی رحمت سے. تقاضے بشریت کو غلطی کتائی ہو تو اپنی جگہ عادتاً نماز نہیں چھوڑتے. عزیزان گرامی, لوگوں کا یہی نعرہ ہے, یہ غیر احساساتی طور پر آپ کے بچوں کے سینوں میں سے نبی کی محبت نکالی جا رہی ہے. اور جس دن آپ اس محبت سے خالی ہو گئے نا تو ہم پتر آٹے بھی منگنے آئے پہلے. ہاں ورنہ وہ تو پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی انہوں نے 200 پر پاوروں کو گرا دیا. اس لیے میں صحابہ کرام کی بارگاہ میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں, ذات نبی اور میں تعلیمات نبی کے اندر لے کر جانا چاہتا ہوں. اور اگر ہم پوچھیں تو سب سے پہلے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں مولا علی کی بارگاہ میں. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی, مسلم بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا, آپ نے سنی ہوگی, سنائی ہوگی. میں اپنے ذوق میں بتانا چاہتا ہوں, اس مسئلے کو بیان کرنا چاہتا ہوں صحابہ کے ذریعے, تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یار یہ اپنی بات کر کے چلا گیا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر سے واپسی ہے, فتح نصرت ہو چکی ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں, اپنی گود بچھاؤ. مولا علی نے اپنی گود بچھائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس مولا علی کی گود میں رکھا اور آرام فرمانے لگے. اور ادھر نماز عصر ہے, سورج ڈھل رہا ہے. مولا علی کے چشم مبارک کبھی سورج کی طرف ہے, کبھی چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہے. ادھر نماز ہے جو کہ میرے نبی کی تعلیم ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی. کس کی تعلیم ہے؟ بولیں, حضور کی تعلیم ہے نماز نہیں چھوڑنی. ادھر تعلیمات نبی ہے اور گود میں ذات نبی ہے. میں نے مولا علی سے چشم تصور میں پوچھا کہ علی تم نے پھر کس کا انتخاب کیا؟ علی تم نے کس کا انتخاب کیا؟ تو جواب آیا کہ پہلے تو نبی آئے پھر نماز آئی, پہلے نبی آئے پھر نماز آئی. سورج گرتا گرتا گر گیا, اٹھا سکتے تھے, غلط بات تو نہیں تھی. چلو حضور کو ہلاتے نا, حضور کی پیشانی تو سامنے ہی تھی, پیشانی پر بوسہ دیتے حضور کی آنکھ کھل جاتی. اور ویسے تو نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, دل تو جاگ رہا ہوتا. جانتے تو سب کچھ ہے, مقصود عقیدہ بتانا تھا. جانتے تو سب کچھ ہے, نبی کی نیند تمہاری نیند جیسی نہیں ہوتی بھائی, یاد رکھیے. پتہ سب کچھ تھا, عقیدہ بتانا مقصد تھا. عشق مصطفیٰ, قربت مصطفیٰ, عزت مصطفیٰ, ناموس مصطفیٰ بتانا مقصد تھا. اٹھا سکتے تھے کہ یا رسول اللہ بس 2 منٹ کی نماز ہے اور وہ بھی قصر ہے, میں پڑھ لوں پھر آپ آرام فرما لیں, سورج نہ گر جائے. لیکن یہ مولا علی کا عشق ہے, یہ آج کے ملا کا عشق نہیں ہے.
سورج گر گیا، نماز قضا ہو گئی، میرے آقا کی چشم مبارک کھلی، فرمایا علی تم پریشان ہو؟ یا رسول اللہ نماز چلی گئی۔ فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے تو انتخاب آپ کا کیا ہے، پہلے آپ